ہم آگے چلتے ہیں، آپ سے بات کریں گے جناب ظفر ہلالی صاحب، سرحد حکومت تحریک نفاذ شریعت محمدی اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان عدل کا جو اس وقت معاہدہ ہوا ہے، کچھ لوگ اس کو بلکہ میڈیا پہ تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ بہت مثبت رد عمل ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ منفی رد عمل ہے جو آگے چل کے، جیسے فیصل نے کہا کہ یہ ابتدا ہے اور اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے۔ آپ اس سے کس حد تک متفق ہیں؟ بالکل ہوں گے، اس لیے کہ آپ جو ایک صوبے کو اجازت نہیں دیتے ہیں کہ اپنا لیگل کوڈ بنائیں، آپ نے ایک ڈویژن کو اجازت دے دی ہے کہ آپ اپنا لیگل کوڈ بنائیں۔ آپ نے ان کو کھلی اجازت دے دی ہے کہ کس طریقے سے وہ قانون نافذ کرے اور قانون کو امپوز کرے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک سیکشن لے لیں اس کی، سیکشن 2J ایک ہے، it says injunctions in Islam as laid down in Quran and Sunnah, Ijma and Qiyas۔ یہ کون سے انجنکشنز ہیں؟ یہ کدھر کوڈیفائی ہوئے؟ یہ کس کتاب میں ہے؟ یہ ہے ہی نہیں۔ تو وہ انجنکشنز جو وہ بنائیں گے، ان کو آپ نے کہا ہے کہ تم کیا چیز اسلامی ہے اور غیر اسلامی تم فیصلہ کرو گے، اور فیصلے کرنے کے بعد تم اس کو امپوز کریں گے، اور پورا کمشنر ان کا بندہ ہے، پولیس ان کی ہے۔ تو آپ نے کیا کیا ہے؟ بیسکلی خان صاحب کہتے ہیں امن چاہیے، تو امن تو بڑا آسان ہے، سرنڈر کر کے دے دیں ان کو، کوئی لڑائی کے نہیں کر۔ جب کوئی آتا ہے پستول کے ساتھ آپ کو کہتا ہے کچھ، آپ دے دیں، لڑے مت، امن ہوگا۔ یہ کس قسم کا امن ہے کہ آپ ایک ڈویژن کو اجازت دے رہے ہیں اپنی قانون بنانے جو ایک صوبے کو نہیں ہے؟ اور یہ کس قسم کی پارلیمنٹ ہے کہ لیجسلیشن جو ان کا یہ ہے، ان کا ڈیوٹی ہے، انہوں نے اس لیجسلیٹو ڈیوٹی کو کسی اور کو دے دیا ہے؟ کیوں نہیں یہ سپریم کورٹ جو اگر آپ کا تنخواہ نہیں ملتا ہے، آپ کا پینشن نہیں ملتا ہے وقت پہ، سو نوٹس لے رہی ہے؟ کیوں نہیں یہ سپریم کورٹ موٹو نوٹس اس چیز کا لے رہی ہے کہ آپ نے اپنا ایک ڈویژن کو اپنے دشمن کے حوالے کر دیا ہے؟ نہیں تو اب تو سپریم کورٹ کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ غیر شرعی ہے، اتنی بڑی بات کر دی ہے اس پہ۔ وہ کہتے ہیں نا جی، وہ تو کسی چیز کو نہیں مانتے، ڈیموکریسی کو نہیں مانتے، ووٹ کو نہیں مانتے، سپریم کورٹ کو نہیں مانتے، ہائی کورٹ کو نہیں مانتے، سسٹم کو نہیں مانتے۔ اور وہ صوفی محمد صاحب کا تھا، انہوں نے کہا کہ اگر حکومت نے ہمارے مطالبات نہیں مانے تو جو خون خرابہ ہوگا اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی۔ تو کون مارے جائیں گے؟ کسے مارا جائے گا؟ کسے قتل کیا جائے گا؟ کیا حکومت کب تک بلیک میل ہوتی رہے گی؟ ریاست بلیک میل ہو رہی ہے، کیا ہوگا آگے؟ دیکھیے، پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں، خان صاحب کہہ رہے ہیں، میں نے کہا خان صاحب نے نہیں کہا، شاید امپلائی کیا ہوگا کہ جس آدمی کے خلاف 67 FIRs ہیں فار مرڈر، اس کے پیچھے آپ نماز اگر پڑھیں ایز اے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر، ایز اے کمشنر آف دا ڈسٹرکٹ، ایک آدمی جس کے خلاف 67، وہ جو فضل اللہ ہے، اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ مگر یہ کیا بڑی بات ہے؟ کیوں ملکوں کی زندگی میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایکسٹریمزم اور اس قسم کے ریوولٹس نہیں آتے؟ کیا انڈیا میں ماویسٹ نہیں ہیں؟ کیا روس میں چیچنز نہیں تھے؟ کیا امریکہ میں کلو کلکس کلان اور ایسے ایکسٹریمسٹ نہیں تھے؟ تامل ہیں، تامل نہیں تھے؟ کیا کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، بڑی آسان بات ہے، لڑو، لڑیں، کوشش کریں لڑنے کی۔ یہ جو بڑی فوج آپ نے اکٹھا کیا ہوا ہے، $10 بلین ہر سال لے رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں اور اکوپمنٹ مانگ رہے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے؟ لڑنا چاہیے، ٹرائی فائٹنگ، فورگیٹ یہ قسم کی سازش اور وہ قسم کی برنک مین شپ۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ پالیسی یہ ہے کہ امریکن کو بتاؤ جا رہا ہے، جب تک ہندوستان کو تم کہو گے کشمیر کی بات نہ کرو، جب تک ہندوستان کی فوج کو تم نہیں کہو گے تھوڑے پیچھے نہ ہٹو، یہ ایک قسم کی سازش ہے۔ یو مائٹ وانٹ ٹو پلے دیٹ کائنڈ آف پوکر، مگر بات اصل یہ ہے کہ لڑنے کی بھی تھوڑی سی کوشش کریں۔ 80,000 لوگ ادھر گئے تھے، 4,000 ان لوگ تھے، یہ کیسے جیت گئے؟
میں نے تو سنا ہے حافظ غنی صاحب نے کہا، گورنر سرحد کہتے ہیں کہ جی ہماری فوج لڑی ہے، اس میں جنرل بھی مارے گئے ہیں، اچھا تو اس کے معنی کچھ خرابی ہوگی نا جی، معاف کریے، تو کچھ خرابی ہوگی، یا آپ کا اکوپمنٹ خراب تھا یا آپ کے ٹیکٹکس خراب تھے. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ دلیری سے نہیں لڑے، اس لیے تو ہم کہیں گے کہ فوج بڑی دلیری کے اوپر ہم آپ سے پوچھیں گے. یہ کہتے ہیں کہ جی ڈرون حملے پہ انتہا پسند مارے جا رہے ہیں، لیکن ہم سنتے ہیں کہ بہت سے معصوم شہری بھی مارے جا رہے ہیں. اس پر آپ کیا کمنٹس کہیں گے؟ اور دوسرا ایک امپورٹنٹ بات میں چاہوں گا کہ سوات کی معاشی جو بات کی جاتی ہے، سوات کے لحاظ سے ایک بڑا اہم ایشو ہے کہ سوات ایک سیاحت کے لیے بہت مشہور تھا پاکستان میں، اس کا معاشی جو ضروریات تھی وہ سیاحت سے ہوتی تھی. اب جبکہ اس وقت جو حالات ہیں سوات کے، وہاں تو سیاحت ہو ہی نہیں سکتی، باہر کے تو چھوڑیے، یہاں کے لوگ بیچارے نہیں جا سکتے. کیسے ہوگا اس مسئلے کا حل؟ معاشی مسئلہ کیسے حل ہوگا اس کا؟ میرے خیال میں جب تک طالبان ہیں اور جب تک ان کا نظام ہے، کوئی نہیں آئے گا. وہ کیوں آئے؟ کیا کرنے آئے؟ یہ فلانے، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ طالبان کے دور میں کیا کیا چیزیں بینڈ ہیں، میں پورا پڑھ سکتا ہوں آپ کو. No videos, no music, no dancing, no clapping, and a beard extending further than a fist clamped on the base of the chin, no paintings, no photographs, no stuffed animals, no dolls. خدا کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی جگہ کوئی آئے گا؟ وہ تو آپ بھول جائیں. اب آپ آ جائیں ڈرونز پہ. کس نے آپ کو کہا کہ ڈرونز افیکٹو نہیں ہیں؟ کس نے کہا؟ یہ تو سر عام بات ہے، نہیں ہر جگہ بات ہے. اچھا میں لکھ رہے ہیں، آپ کو میں حکومت کا وزیر حکومت کو خیر چھوڑیں جی، حکومت کہتی ہے مجھے ڈرونز دیں، حکومت تو کہہ رہی ہے ہمیں دیں. اگر افیکٹو نہیں ہے تو وہ ان کی ڈرونز کیوں مانگ رہے ہیں کہ انفیکٹو ہونے؟ آبویسلی ناٹ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک پول ہوا تھا جو 55% آف دا پیپل آف فاٹا، ایک ARIR کا پول ہوا تھا، جنہوں نے کہا کہ ڈرونز بڑی اچھی بات ہے. 70% کہا کہ بھئی یہ ملیٹنٹس کو مارو. مگر ڈرون ہماری سورینٹی کی وائلیشن ہے ایک لحاظ سے، حالانکہ ہمارے ٹیسٹ اپروول سے یا ہمارے ایکسپلسٹ اپروول سے ہو رہا ہے. وائلیشن تو ہے نا، ٹیسٹ اپروول سے ہو رہا ہے تو وائلیشن کیسا ہوگا؟ اور ایکسپلسٹ سے ہو رہا ہے تو نہیں ہو رہا ہے. نمبر 1 شمشی بیس سے نکلتا ہے، جیکب آباد میں بھی ان کی لینڈنگ سٹرپ ہے. دوسری بات میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ میں تو حیران ہوں کہ جس طالبان پہ وہ اٹیک کرتے ہیں اور بچے ضرور مرتے ہیں، اور بڑی افسوس کی بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے یہ کولیٹرل ڈیمیج. سوئسائڈ بامبنگز میں کولیٹرل ڈیمیج ہوتی ہیں. اس کے خلاف یہ علماء نے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا کل یا آج کیا تھا. دوسرے قسم کے جو واقعہ ہو رہے ہیں، جدھر قتل عام ہو رہا ہے ادھر کچھ ہو رہا ہے. یہ جو قربانی چوک پہ لوگوں کو سلوٹر کر رہے ہیں، اس پہ ریزولوشن پاس کیا ہے کہ نہیں؟ خدا کے لیے لیٹس یہ کس قسم کی ہپوکریسی ہے؟ اور اگر آپ بغور ایک طالبان لیڈر آپ ایک میٹنگ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں چھت پہ بچوں کو چڑھاؤ، اس زمین جو ادھر ہے کورٹ یارڈ پہ ادھر لوگوں کو بٹھاؤ، میں جا رہا ہوں میٹنگ کرنے کے لیے، اور اگر ایک ڈرون آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے تو آپ مریں گے. آپ کو جاننا چاہیں گے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان that the laws should be in accordance with the Quran and Sunnah. تو موجود ہے نہیں، and Sunnah, not one but both. تو کیوں نہیں وہ جو اسٹوننگ ٹو ڈیتھ ہے وہ کیوں نہیں ہمارے لا میں ہے؟ اس لیے اٹ از اکارڈنگ ٹو دا سنہ بٹ ناٹ دا قرآن. آپ سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ اجماع اور قیاس اجماع اور قیاس کا ذکر ہی نہیں ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں. کیوں؟ اس لیے کہ ادھر سیکٹیرینزم آ جاتا ہے. 72 سیکٹس ہیں اسلام کے. آپ کس کے